57 سے وَهُوَ اور وہی الذی جو یرسلو بیچتا ہے، یہ فعل مضارع کا ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہوگا یہ فعل مضارع پھر ہی ہم اس کی ٹرانسلیشن بیچتا ہے کریں گے نا. ارسلہ بیجا، ارسلہ بیجا اس نے، یرسلو بیجتا ہے، ڈیفرنٹ ہو گیا نا. ارسلہ ماضی میں ہوا اور یرسلو پریزنٹ ہے یا پھر فیوچر. تو یرسلو بیچتا ہے الریاح ہواؤں کو، بشرا خوشخبری بنا کر. بشرا بشیر کی جمع ہے، اور یہ جو صیغہ ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مؤنث کے لیے بھی. تو یہاں پہ ہوائیں مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے بشرا یعنی استعمال ہوا ہے، اور یعنی مبشرات خوشخبری دینے والیاں ہوائیں. بینہ درمیان، یدئی ہاتھوں کے، دو ہاتھوں کے درمیان. ٹرانسلیشن تو اس کی آگے ہے، لیکن اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو آ رہا ہے سامنے دو ہاتھوں، مطلب آگے درمیان دو ہاتھوں کے. دو ہاتھوں کے درمیان میں کیونکہ ہمارا سامنا ہوتا ہے، اس لیے عربی زبان میں بینہ یدئی جب بھی آتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں آگے آگے. رحمتہ اپنی رحمت کے، اپنی رحمت کے آگے آگے. چلو یہاں بتائیں آپ، یہاں پہ اپنی رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمتی رحمت ہی اپنی کے، تو رحمت سے مراد یہاں پہ بارش ہے. حتیٰ کہ اذا جب اقلت وہ اٹھا لیتی ہے. قاف لام لام اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قلیل، یعنی قلیل بھی اس سے نکلا ہے کم کرنا، ریڈیوس کرنا. تو یہاں پہ تو ہے کہ وہ اٹھا لیتی ہے. تو جب بھی کوئی چیز یعنی جو بھی وزن کو ریڈیوس کرتی ہے وہی آپ کے وزن کو اٹھاتی ہے. مثلا آپ کسی کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، تو ہوا بادلوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہے. صحابن بادل، ثقالن بوجھل، ثقالن ثقیل کی جمع ہے. ثقالن بوجھل، باری یعنی پانی کی کثرت سے باری ہونا. سقناہ چلاتے ہیں ہانکتے ہیں ہم اسے. سین قافیہ اس کا روٹ ہے. نون زبر الف نا جو ہے یہ جمع متکلم کی علامت ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے. تو ہم اسے چلاتے ہیں، کن کو؟ بادلوں کو. نا سے مراد اللہ ہے اور ہو سے مراد بادل ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے سین قافیہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آبپاشی کرنا یا واٹرنگ کہہ سکتے ہیں. لی والدین طرف زمین کے، کسی بھی زمین کی طرف. مجیدین مردہ کے. اب کوئی ہار زمین ہے، جو بھی مردہ زمین ہے اس کی طرف ہم ان کو بادلوں کو بھیجتے ہیں. فانزلنا پھر اتارتے ہیں ہم، پھر انزل اتارتے ہیں، نہ ہم، بھی ساتھ اس کے، الماء پانی کو. فاخرجنا پھر نکالتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے یعنی بادلوں کے، یہ پانی کے، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل. کذالک اسی طرح، نخرجو ہم نکالیں گے. مضارع ہے نا اس لیے ہم نے اس کی ٹرانسلیشن فیوچر کی ماضی کی نہیں کی. نخرجو ہم نکالیں گے، الموتى مردوں کو، لعلکم اور اس کا ہم یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں ہم نکالتے ہیں اور ہم نکالیں گے، کیونکہ مضارع کے اندر ایک ہی صیغے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. نخرجو ہم نکالیں گے یا نکالتے ہیں، الموتى مردوں کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو. والبلد اور زمین، الطیب پاکیزہ، یخرجو نکلتی ہے، نباتہ نباتات اس کی، اذن سے اجازت سے، رب کے ہی اس کے رب کی اجازت سے. والذی اور وہ جو خبثہ خراب ہو گئی، لا یخرجو نہیں نکلتی اس سے، الا مگر ناقیدہ ناقص بیکار کسی کام کی نہیں. کذالک اسی طرح، نصرف
صرف پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیاتی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یشکرون جو شکر کرتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، فقالا تو اس نے کہا، قالا ماضی کا ہے، قال قالا قالو قالت قالتا قلنا، قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو۔ اب یہ اعبدو جو ہے یہ فعل امر ہے، اللہ اللہ کی، اعبدو اللہ عبادت کرو اللہ کی، ماں نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی الہ، غیرہ اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا، ہو جو ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے۔ انی بے شک میں، اخاف یا جو انی کے ساتھ یا ہے وہ متکلم کی ہے، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، یہ بھی مضارع کا ہے، علیکم تم پر، عذاب عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے، قال کہا، الملأ سرداروں نے، کہا، بی من قومی ہی اس کی قوم میں سے، کس کی؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، انا بے شک ہم، ان اور نا، ان تھا، ان نا بے شک ہم، لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، لا البتہ نرا دیکھتے ہیں ہم کا تجھے، فی ضلال مبین کھلی کھلی گمراہی میں۔ قالا اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، میم کے نیچے زیر ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ یا تھی لیکن حذف ہو گئی ہے، لیسا نہیں ہے، بی مجھ میں، ضلالتن کوئی گمراہی، ولیکنی اور لیکن میں، رسول ہوں من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے۔ یقوموں سے یا حذف کی گئی ہے، یقومی، یا قومی، یا اے قومی، می تھا اصل میں، اے میری قوم، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہی ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے، یعنی وہ اپنی رحمت کے آگے، آگے سے مراد بارش، رحمت سے مراد ہے بارش۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اپنی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہواؤں کی خوشخبری کب آتی ہے؟ بادلوں کے برسنے سے پہلے، بارش کے برسنے سے پہلے ہواؤں کے ذریعے خوشخبری دی جاتی ہے، کس چیز کی؟ بارش کے آنے کی۔ یہ خوشخبری ہوا کا چلنا خوشخبری کس کے لیے ہوگا؟ اب وہ سوچیے، گڈ نیوز ہے، کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس علاقے میں قحط سالی ہے اور پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں اگ رہا اور لوگ بے بس ہیں، لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ کیسے سبزہ اگے گا، کیسے ہم کھائے پیئیں گے، زمین خشک ہو جاتی ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، پھر کیا آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوشخبری دیتے ہیں ہوا کے ذریعے، تھوڑا سا اشارہ ہوتا ہے کہ تمہارے حالات اچھے ہونے والے ہیں، پھر حالات اچھے ہونے کی خوشخبری سن کر وہ شخص جو ہے تھوڑا مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے، یعنی حقیقی خوشی میں آنے سے پہلے خوشی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ دیتے ہیں۔ دراصل یہ جو آیت ہے اس کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے اپنے ساتھ، پیچھے دعا کا ذکر کیا گیا تھا،
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ بڑی دعائیں مانگتے ہیں، آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کی دعا جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن پھر اچانک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوشی آنے کے اشارے دینے شروع کرتے ہیں، پھر آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کی پریشانی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہر طرف سے دروازے بند ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، عاجزی کے ساتھ، خوف اور طمع کے ساتھ، تنہائی میں، اور اللہ کے قریب ہو کر اس سے مانگتا ہے چپکے چپکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتے ہیں۔ پھر جتنے عرصے سے مرضی دروازے بند ہوئے ہوں، انسان کے دل میں اگر عاجزی آ جاتی ہے نا، بندوں کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی، تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ بندوں کے سامنے اکڑ اکڑ کے چلنا زمین میں فساد پھیلانا ہے، تو جو شخص اللہ کے سامنے تو بڑا عاجز ہوتا ہے صرف، لیکن بندوں کے سامنے جب آتا ہے تو اپنا روب جاڑنے اور اپنی میں کے سوا سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، خود کو ٹھیک کہنے کے سوا سے کچھ نظر نہیں آتا، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کے طریقے کے اندر یہ بات ہمیں سکھائی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم فساد نہیں کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ اس لیے دعاؤں کے اندر خوف، عاجزی، طمع اور تنہائی، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو ان سب چیزوں کو اپناتے ہوئے جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پھر اس کو ضرور خوشخبری عطا کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا اقلت، حتیٰ اذا اقلت، جب وہ اٹھا لیتی ہے، کیا اٹھا لیتی ہے؟ ہوا جب بادل کے بوجھ کو، جو اس پہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو اٹھا لیتی ہے، تو پھر ہمیں اس کو چلاتے ہیں اور چلا کر ایک ایسی زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں جو مردہ ہوتی ہے، جسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سیراب کرتے ہیں، وہاں پہ پانی نازل کیا جاتا ہے اور اس زمین کو پانی دے کر اس سے پھل نکالا جاتا ہے، ہر طرح کے پھل پھر اس سے نکلتے ہیں۔ تو اس سے مراد ایک ایسا دل بھی ہو سکتا ہے جو بنجر اور جسے کہتے ہیں نا مردہ دل ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی نعمت اور ایمان کی خوشخبری سے اسے نوازتے ہیں، پھر وہ علم سیکھتا ہے، اور سیکھتا سیکھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر پراپر علم کی وجہ سے بارش نازل کرتے ہیں، علم کی رحمت بن کر آتی ہے، ہدایت ملتی ہے اسے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سے اتنی خیر نکلتی ہے کہ ہر طرح کا پھل اس سے نکلتا ہے، ہر طرح کا فائدہ وہ اپنے لیے اور لوگوں کے لیے بھی حاصل کرتا ہے، مستفید ہوتا ہے اس علم سے۔ اور کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب اس آیت سے ایک اور لیسن جو اللہ نے ہمیں سکھانا ہے اور سکھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح مردہ زمین پر پانی برستا ہے اور وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس سے پھر اتنا پھل نکلتا ہے طرح طرح کا، ہر وہ پھل جو انسان کھاتے ہیں جو نہیں کھاتے، تو ہم بھی قیامت کے دن اسی طرح لوگوں کو نکالیں گے، مردوں کو نکالیں گے زمین کے اندر سے۔ لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے، حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جو ہے لوگ زمین سے ایسے اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے، لوگوں کے جسم زمین سے اس طرح سے اگ پڑیں گے جیسے سبزی اگتی ہے۔ صحیح حدیث ہے مسلم کی۔ تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں کیسے ہمیں زندہ کریں گے کہ نہیں، لوگوں کا ایمان کمزور ہے، تو یہاں پہ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ تم چلو سبزی کو اگتے تو دیکھتی ہو نا کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اور اب دیکھیے قبرستان ہے، وہاں پہ سب مردے ہیں، مایوسی ہے، اور وہاں پہ کوئی کسی کی زندگی نہیں ہوتی، لیکن روز محشر میں قیامت جب آئے گی، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گی اور وہاں سے پھر لوگ ایسے اگ پڑیں گے جیسے کہ بیج بویا تھا اور اب سبزیاں اور پودے جو ہے اگ رہے ہیں۔ تو ایک اس آیت سے ایک سیکھنا یہ بھی مقصد ہے، اور ایک یہ بھی ہے اس آیت میں ہمارے لیے لیسن کہ جب انسان کی زندگی میں ہر طرح
سے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کو کسی جگہ سے بھی کوئی آسرا نظر نہیں آتا، اس کی جو زمین ہے، اس کے جو حالات ہیں اس قدر تلخ ہو جاتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی ہی نہیں، اب نہیں اس میں چینجنگ آ سکتی، اب لوگ مجھے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ اپنی طرف سے ٹیوے لگا لیتے ہیں کہ ہمیں اس بار اب نہیں ہو سکتا ایسے، اب پاسبل ہی نہیں ہے ایسے ہو، پہلے تو ممکن تھا لیکن اب ممکن ہی نہیں ہے، خود کو خود مایوس کر لیتے ہیں، حالات کا مقابلہ نہیں کرتے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھتے ہیں اور محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایفرٹس نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ انسان کا دل یا انسان کے حالات جتنے بھی سنگین اور مردہ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر مدد شامل ہو تو برسوں سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب بارش برستی ہے، بارش برسنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر ایک پہ نازل ہوتی ہے، اللہ نے ہر ایک کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، الحمدللہ ہم معذور نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں سننے کی حس بھی دی ہے، دیکھنے کی بھی دی ہے، سمجھنے کی بھی دی ہے، بولنے کی بھی دی ہے، محسوس کرنے کی بھی۔ اب اللہ علم کی بارش یا رحمت کی بارش ہر انسان پہ نازل کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین، اگر بارش پاکیزہ زمین پہ برستی ہے تو اس سے بہت سی نباتات نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عزت سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کن کہتے ہیں تو اس سے بہت سی سبزیاں، پھل اور ہر چیز نکلتی ہے۔ اور جو زمین خراب ہوتی ہے، جو زمین ناقص ہوتی ہے، جو زمین بنجر ہوتی ہے، جو خبیث زمین ہوتی ہے، اس میں جتنا مرضی بارش کا پانی بہے اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو یہاں پہ آگے اللہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہ زمین میں سے نباتات کا نکلنا، جو زمین کو شکر ادا کرنا چاہیے نا، ہم کیوں کریں؟ دراصل ہمیں اس مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، اور اس مثال میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد، اور اس کی بہت ڈیٹیل جو ہے حدیث سے ہمیں ملتی ہے، جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور ہماری ساری کنفیوژن ختم ہو جاتی ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال رحمت کی اس بارش کی ہے جو ایک زمین پہ برسی۔ ساتھ ساتھ غور کرنا ہے، یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جتنی بار پڑھ رہے ہیں اتنی بار ہمیں رحمت مل رہی ہے۔ پاسبل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہلی دفعہ سنانے پر وہ رحمت ہم تک نہ پہنچ رہی ہو، اور اللہ کو پسند ہو کہ میرے بندے سب اس کو سمیٹیں، اس بارش سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں، تو اللہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع یا ایسی پلاننگ کر دیتے ہیں کہ انسان کو چاہتے نہ چاہتے وہ چیز اس کے سامنے دوبارہ لائی جاتی ہے۔ تو جب چیزیں تکرار کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں نا، تو اس کو انتہائی غور سے سننا چاہیے، انتہائی فکر کے ساتھ۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام پہلے کیا ہوتا ہے یا کوئی چیز پہلے سیکھی ہوتی ہے، جب وہ دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، بڑا عام سا سمجھ کر گزار دیتے ہیں کہ یہ تو سب ہم نے سیکھا ہے، ہمیں آتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کچھ اور ہی سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتا، پھر ہم یہ موقع بھی گوا دیتے ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار کیا گیا، کیا ایک دفعہ ذکر کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آنی تھی؟ آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی دفعہ کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی دفعہ کیا گیا۔ یہ تکرار جو ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات میں تمہارے لیے کچھ خاص پیغام ہے جو تمہیں بہت کان لگا کے سننا ہے، کان قریب کر کے سننا ہے، کہ کوئی رہ نہ جائے جو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی علم اور ہدایت کی مثال رحمت کی اس بارش کی سی ہے جو ایک زمین پر برسی. اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے کیا کیا، اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور خوب گھاس اور چارہ اگایا. تو اس سے مراد ایک مومن کا دل ہے، ایک ایمان والے کا دل مراد ہے کہ اس کا دل زرخیز ہوتا ہے، وہ سیراب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے پانی کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتا ہے. اب جیسے ہی اس تک علم پہنچتا ہے، ہدایت پہنچتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، ایون کہ ایک لفظ بھی اس تک پہنچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کو اپنے اندر راسخ کر لیتا ہے، علم اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے. جب جذب ہو جاتا ہے تو اہل علم جو ہیں وہ زیادہ عاجز ہوتے ہیں. قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جو لوگ علم والے ہیں وہ زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کو جب حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے تو پھر ان کے اندر سے بہت خیر نکلتی ہے. ان کی اپنی خوبصورتی بھی، آپ دیکھیں ایک جگہ ہے، کسی کھیت میں آپ جائیں، وہاں پہ خوبصورت گھاس ہو، اس گھاس میں اس کھیت کی آپ تعریف کرتے کتنی خوبصورت سبزہ ہے، اس کی بھی تعریف اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وہ گھاس جانور بھی کھاتے ہیں یا پھل لگتا ہے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو شخص ایمان والا مومن بندہ ہوتا ہے، جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس سے خود بھی مستفید ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاتا ہے. جب وہ سیکھتا ہے تو سیکھنے سے اس کے اندر اتنی چینجنگز آ جاتی ہیں کہ آٹومیٹکلی لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ وہ سوچیں کہ جس جگہ پر سبزہ لگا ہوتا ہے یا گھاس ہو، آپ اس جگہ پر بیٹھتے ہیں، نرم و نازک گھاس پر بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور اب بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں سکون پہنچتا ہے. تو اسی طرح ایمان والے کے پاس بیٹھ کر جو علم حاصل کر کے پانی کو جذب کر کے پھل اور سبزہ اگاتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر لوگ اپنی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے، لوگ اسی کی شر سے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ایسا علم جو باہر فائدہ نہ لائے تو پھر سمجھیں کہ زمین زرخیز نہیں ہے. علم اوپر تک ہے، اندر جا ہی نہیں رہا، تو جا نہیں رہا تو پھل بھی نہیں باہر آ رہا. بعض ہی سے سخت تھے اس زمین کے، انہوں نے پانی کو روک لیا. اس سے مراد منافق کا دل ہے. اس کو پانی پہنچا، اس نے پانی کو روک لیا، پانی اندر تک نہ گیا، اس نے اپنے دل تک جانے کے تمام راستے بند کر دیے. وہ سنتا ہے، وہ عرصہ بھر سے اللہ کی باتیں سن رہا ہے، اللہ کا قرآن سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن باتوں کی گہرائی اس کے دل تک نہیں پہنچتی کیونکہ اس کا دل سخت ہے. باتیں اوپر تک ہے اور ان باتوں کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، صرف لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، خود نہیں اس سے فائدہ اٹھاتا. کیا کرتا ہے، جہاں پہ دیکھتا ہے کہ فلاں انسان کچھ غلط کر رہا ہے تو اسے بتائے گا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، یہ گناہ ہے. اپنے عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اس کی آنکھیں ماتھے پہ آ جاتی ہیں، وہ عمل ہی نہیں کرتا، اپنے لیے حجت بازی اور دلیل اور بہت ایکسکیوزز پیش کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے سامنے، کیونکہ وہ منافق ہوتا ہے، اس کا دل سخت ہوتا ہے. اور پانی علم کا، ہدایت کا، قرآن کا علم اس کے دل تک نہیں پہنچتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس کھیت میں پانی کھڑا ہو اس سے مختلف پرندے آ کے پانی پی لیتے ہیں، جانور بھی آ کے پانی پی لیتے ہیں. تو سمجھیں کہ یہ وہ زمین ہے جس نے پانی کو چوسا نہیں ہے، پانی کو جذب نہیں کیا. اب اس کا پانی لوگ تو پی رہے ہیں لیکن اس پانی کی وجہ سے وہ پانی اندر نہیں گیا اور زیادہ خیر باہر نہیں آئی. آپ خود سوچیں، پانی گندا بھی ہو جاتا ہے پڑا کہ جس زمین پر کبھی آپ نے دیکھا ہو باہر گلیوں میں جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مٹی کی وجہ سے وہ پانی اور گندا ہو جاتا ہے. انسان تو اسے پی نہیں سکتے، جانور اور بے زبان لوگ ہی پیتے ہیں. تو یہ اس شخص کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی. اس سے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، جن کے پاس علم کی کوئی بھی علم ان کے پاس نہیں ہوتا اور وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں، وہ لوگ
وہاں پہ جا کے اس کے پاس جاتے ہیں، تھوڑا بہت اسے پانی لے لیتے ہیں، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں نا وہ اسے سیکھ ہی نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی، وہ گندا پانی پینا ہی نہیں چاہتی. اگر آپ کے اندر خیر نہیں ہے تو آپ باہر خیر بانٹنا چاہتے ہیں تو وہ خیر گندی خیر ہوتی ہے. مثلا اس خیر میں تاثیر نہیں ہوتی، اس خیر کے اندر وہ اثر نہیں ہوتا. جو اثر آپ کے اندر پانی جانے سے اثر کیا ہے؟ پانی اندر گیا اور پھر گھاس کی شکل میں وہ باہر آیا، چارے کی شکل میں، سبزے کی شکل میں باہر آیا. یہ ہے اصل تاثیر. اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جس کا پانی باہر ہی رہا، وہ پانی پڑا گندا ہو جاتا ہے، اس کے اندر نئی مرکبات آ کے ایڈ ہو جاتے ہیں. کہیں کسی نے تھوک دیا اس کے اندر، وہ پانی کے اندر شامل ہو گیا. کسی نے نجاست پھیلا دی، وہ پانی کے اندر شامل ہو گیا. تو ایک سخت انسان کے دل کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی، اس کا علم جو اس کے دل میں نہیں جاتا، باہر ہی رہتا ہے. اب مختلف لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کے پاس چونکہ حقیقی علم نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، تو بدعات اس کے علم میں شامل ہو جاتی ہیں، نئی ریت اور رواج اس کے نالج کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دل سے تو بات سن ہی نہیں رہا. اور پھر اوبگت کرنے کے لیے اپنے پانی کو بڑھاتا جاتا ہے تاکہ سمجھے لوگ اس کے پاس زیادہ علم ہے. لیکن لوگ اس کے پانی کو دیکھتے تو ہیں، شاید کہ پیے بھی، لیکن لوگ اس کے پانی کو لے کر، اس کے علم کو لے کر فائدہ نہیں حاصل کرتے. بہت کم فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، اس کو خود بھی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا شمار کیسے لوگوں میں ہے، زرخیز دل ہے یا سخت دل ہے.